بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ پیش خدمت ہے اس کتاب کا اگلا حصہ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شمس، بغداد، 30 ستمبر 1243۔ برسر پیکار ہواؤں سے میں اور میرا گھوڑا اگلے روز پاؤں پھٹنے سے پہلے ہی روانہ ہو گئے۔ میں صرف ایک بار پلٹ کر دیکھنے کو رکا۔ شہتوت کے درختوں اور جھاڑیوں میں چھپی درویش خانقاہ کسی پرندے کے گھونسلے سے مشابہ دکھائی دی۔ ذرا دیر کو میرے ذہن کے پردے پر بابا زمان کا متفکر چہرہ جھلملایا۔ میں جانتا تھا کہ وہ میرے بارے میں فکر مند تھے، لیکن مجھے اس کی کوئی ٹھوس وجہ دکھائی نہ دی۔ میں محبت کے باطنی سفر پر روانہ ہو چکا تھا، اس سے کیا نقصان ہو سکتا تھا؟ یہ میرا 10واں اصول تھا۔ مشرق، مغرب، شمال، جنوب سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہاری منزل جو کوئی بھی ہو، بس یہ یقین دہانی حاصل کرو کہ ہر سفر باطن کا سفر ہو۔ اگر تم باطن میں سفر کرو تو تم پوری دنیا اور ما فیہا کا سفر کر لو گے۔ اگرچہ مجھے آگے مشکلات کے آنے کی توقع تھی، مگر مجھے اس کی فکر یا پرواہ نہ تھی۔ کونیا میں میرا جو بھی مقدر منتظر تھا، میں نے اس کا خیر مقدم کیا۔ ایک صوفی کے طور پر مجھے گلاب کے ساتھ خار کو قبول کرنے کی تربیت حاصل تھی، زندگی کے حسن کے ساتھ اس کی مشکلات کو قبول کرنے کی تربیت۔ چنانچہ اگلا اصول تھا، دایا جانتی ہے کہ درد ذہ نہ ہو تو ماں بچے کو جنم نہیں دے سکتی۔ اسی طرح ایک نئی ذات یا شخصیت کے جنم کے لیے صعوبت اٹھانی پڑتی ہے، جس طرح چکنی مٹی کو پختہ ہونے کے لیے شدید حدت سے گزرنا پڑتا ہے۔ محبت بھی درد و تکلیف کے بغیر کامل نہیں ہو سکتی۔ خانقاہ سے رخصت ہونے سے ایک رات قبل میں نے اپنے کمرے کی تمام کھڑکیاں کھول دیں تاکہ تاریکی کی آوازیں اور مہک بہہ کر اندر آ جائیں۔ شمع کی ٹمٹماتی روشنی میں میں نے اپنے لمبے بال تراش لیے، ان کی گھنی لٹیں فرش پر گر گئیں۔ پھر میں نے اپنی داڑھی مونچھیں مونڈ لیں اور بھووں سے بھی چھٹکارا پا لیا۔ یہ کر چکنے کے بعد میں نے آئینے میں اپنے چہرے کا جائزہ لیا، جو اب زیادہ روشن اور نوجوان تھا۔ ایک بھی بال کے بغیر میرا چہرہ اب نام، عمر اور صنف سے پاک تھا۔ اس کا کوئی ماضی تھا نہ مستقبل۔ اس لمحے میں دائمی طور پر سر بمور تمہارا سفر تمہیں پہلے ہی تبدیل کر رہا ہے۔ جب میں شیخ کے کمرے میں انہیں الوداع کہنے گیا تو وہ بولے، اور ابھی یہ شروع ہوا بھی نہیں۔ جی ہاں، مجھے ادراک ہے، میں نے نرمی سے کہا۔ یہ بھی 40 اصولوں میں سے ایک ہے۔ محبت کی جستجو ہمیں بدل دیتی ہے۔ محبت کی جستجو کرنے والوں میں ایسا کوئی طالب یا جویا نہیں جو راہ عشق میں کندن نہ بنا ہو۔ جس لمحے آپ محبت کی جستجو کا آغاز کرتے ہیں، آپ کا ظاہر اور باطن بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بابا زمان نے ایک مخملیں ڈبیا نکالی اور میرے حوالے کر دی۔ اس کے اندر مجھے 3 چیزیں ملیں، ایک نقرئی آئینہ، ریشمی رومال اور کسی مرہم کی شیشی۔ یہ چیزیں سفر میں تمہاری مدد کریں گی۔ جب ضرورت ہو تو انہیں استعمال کر لینا، جب ضرورت ہو تو انہیں استعمال کر لینا۔ اگر کبھی تم اپنی ذات کے افتخار سے محروم ہوئے تو یہ آئینہ تمہیں اپنے باطن کا حسن دکھائے گا۔ اگر تمہاری شہرت داغدار ہوئی تو یہ رومال تمہیں یاد دلائے گا کہ تمہارا دل کس قدر خالص ہے، اور جہاں تک مرہم کی بات ہے، یہ تمہارے زخموں کو شفا دے گی، ظاہری اور باطنی دونوں زخموں کو۔ میں نے ہر شے کو سہلایا، ڈبیا بند کی اور بابا زمان کا شکریہ ادا کیا۔ پھر کہنے کو کچھ باقی نہ رہا تھا۔ جب پرندے چہکنا شروع ہوئے اور صبح کی اولین کرنوں میں شاخوں پر شبنم کے قطرے جھلملائے تو میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا، یہ جانے بغیر کہ کیا توقع رکھوں، مگر اس مقدر پر بھروسہ رکھتے ہوئے جو خدائے بزرگ و برتر نے میرے لیے تیار کر رکھا تھا۔ میں نے کونیا کی طرف سفر کا آغاز کیا۔ 9 مرید، بغداد، 30 ستمبر 1243۔ بغداد سے روانہ شمس تبریز کے پیچھے میں اپنے چوری شدہ گھوڑے پر سوار تعاقب میں تھا۔ میں نے ان کے اور اپنے درمیان محفوظ فاصلہ رکھنے کی سخت کوشش کی، مگر جلد ہی خود کو ظاہر کیے بغیر ان کا پیچھا کرنا ناممکن ثابت ہو گیا۔ جب شمس تبریز تازہ دم ہونے اور زیادہ راہ خریدنے بغداد کے بازار میں رکے تو میں نے سامنے آنے کا فیصلہ کیا اور ان کے گھوڑے کے آگے آ گرا۔ سرخی مائل زرد رنگ بالوں والے نادان، تم زمین پر پڑے کیا کر رہے ہو؟ گھوڑے پر سوار شمس تبریز نیم خوش اور نیم حیران بے ساختہ بولے۔ میں گھٹنوں کے بل جھکا، اپنے ہاتھ جوڑے اور گردن جھکا لی جیسا میں نے گداگروں کو کرتے دیکھا تھا، اور التجا کی، میں آپ کا رفیق سفر بننا چاہتا ہوں، برائے مہربانی مجھے اپنے ساتھ لے چلے۔ تمہیں کچھ خبر بھی ہے
کہ میں کہاں جا رہا ہوں؟ تمہیں کچھ خبر بھی ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں؟ میں رکا، اس سوال کا مجھے کبھی خیال بھی نہ آیا تھا۔ نہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں۔ میرے لیے آپ قابل تقلید مثال ہیں۔ میں ہمیشہ تنہا سفر کرتا ہوں اور مجھے کوئی مرید یا طالب علم نہیں چاہیے۔ تمہارا شکریہ، اور میں یقیناً کسی کے لیے کوئی قابل تقلید مثال نہیں۔ کہاں کہ تمہارے لیے، شمس تبریز نے کہا، سو اپنا راستہ لو۔ لیکن اگر پھر بھی تم مستقبل میں کسی مرشد کی تلاش کرو گے تو اپنے دماغ میں ایک سنہری اصول رکھنا، اس ظاہر کائنات میں آسمان پر اتنے تارے نہیں ہوں گے جتنے زمین پر جعلی گرو اور جھوٹے مرشد پائے جاتے ہیں۔ طاقت کے رسیا اور مطلب پرست لوگوں کو کبھی سچے مرشد سے مت الجھانا۔ ایک حقیقی روحانی رہنما تمہاری توجہ اپنی ذات پر مرکوز نہیں کرے گا اور تم سے مطلق فرمانبرداری اور تعریف و تحسین کا تقاضا نہ کرے گا، بلکہ اس کے بجائے وہ تمہیں تمہارے باطن کو پہچاننے اور اس کی تحسین میں تمہاری مدد کرے گا۔ سچے مرشد کسی شیشے کی طرح شفاف ہوتے ہیں، وہ نور خداوندی کو خود میں سے چھن کر گزرنے دیتے ہیں۔ برائے مہربانی مجھے ایک موقع دیں، میں نے التجا کی۔ تمام مشہور سیاحوں یا مسافروں کے ساتھ کوئی معاونت کے لیے ضرور ہوتا ہے، جیسے کہ شاگرد یا کوئی بھی۔ شمس تبریز نے متفکر انداز میں اپنی ٹھوڑی کھجائی، یوں جیسے وہ میرے الفاظ کی سچائی کا اعتراف کر رہے ہوں۔ کیا تم میں میری صحبت برداشت کرنے کی سکت ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ میں اچھل کر اپنے پیروں پر کھڑا ہوا اور پورے دل سے اپنا سار ہلایا۔ مجھ میں بالکل ہے اور میری طاقت میرے اندر سے اٹھتی ہے۔ بہت خوب، پھر تو تمہاری پہلی ذمہ داری یہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم قریب ترین مے خانے میں جاؤ اور اپنے لیے مے سرخ کی سرائی خرید لاؤ۔ تم اسے یہیں بیچ بازار پیو گے۔ میں تو اپنی پوشاک سے فرش رگڑ کر صاف کرنے، برتنوں کو اس وقت تک چمکانے کا عادی تھا یہاں تک کہ وہ نفیس وینسی جام کی طرح جھلملانے لگے جو میں نے ان ہنرمندوں کے ہاتھوں میں دیکھے تھے جو عرصہ پہلے قسطنطنیہ سے فرار ہوئے تھے جب صلیبیوں نے اس شہر میں غارت گری کی تھی۔ میں ایک وقت میں 100 پیاز کاٹ سکتا تھا یا لہسن کی 100 گانٹھیں چھیل اور پیس سکتا تھا، سب روحانی ترقی کے نام پر۔ لیکن پر ہجوم بازار میں شراب پینا، اس حد تک جانا تو میرے دائرے ادراک سے باہر تھا۔ میں نے دہشت کے عالم میں انہیں دیکھا۔ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر میرے باپ کو معلوم ہو گیا تو وہ میری ٹانگیں توڑ دیں گے۔ انہوں نے مجھے خانقاہ میں ایک بہتر مسلمان بننے کے لیے بھیجا تھا، بے دین بننے کے لیے نہیں بھیجا۔ میرا خاندان اور میرے دوست میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ مجھے شمس تبریز کی جلتی نگاہ خود پر جمی محسوس ہوئی اور اس نگاہ کے دباؤ تلے میں کپ کپا کر رہ گیا، بالکل اس دن کی طرح جب میں نے بند دروازوں کے پیچھے سے ان کی جاسوسی کی تھی۔ تم نے دیکھا تم میرے مرید نہیں بن سکتے، انہوں نے پورے یقین کے ساتھ گویا حتمی فیصلہ صادر کیا۔ تم میرے مقابلے میں بے حد بزدل ہو، تمہیں اس بات کی بہت پرواہ ہے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں، لیکن کیا تم جانتے ہو چونکہ تم دوسروں کی پسندیدگی حاصل کرنے کے لیے بہت جان توڑ کوشش کرتے ہو، تم ان کی تنقید سے کبھی چھٹکارا حاصل نہ کر پاؤ گے، چاہے تم کتنی ہی مشقت کرو۔ مجھے ادراک ہوا کہ میرا ان کی صحبت میں چلنے کا موقع ہاتھوں سے پھسل رہا تھا اور میں نے اپنے دفاع میں عجلت کی۔ میں کیسے جان سکتا تھا کہ آپ یہ مطالبہ بلا مقصد نہیں کر رہے؟ شراب اسلام میں ممنوع اور حرام ہے۔ میں سمجھا کہ آپ میرا امتحان لے رہے ہیں، لیکن یہ تو گویا خدا کی طرح حکم صادر کرنا ہوتا، ایک دوسرے پر فیصلہ سنانا اور ایک دوسرے کی پارسائی کو ناپنا ہمارا کام نہیں۔ شمس تبریز نے جواب دیا۔ میں نے نا امیدی کے عالم میں ارد گرد دیکھا، یہ نہ جانتے ہوئے کہ ان کے الفاظ میں سے کیا مطلب اخذ کروں۔ میرا دماغ کسی ابلتے حلوے کی مانند تھا۔ شمس تبریز نے بات جاری رکھی، تم کہتے ہو کہ تم اس راہ کے مسافر بننا چاہتے ہو، لیکن اس کے لیے تم کوئی قربانی نہیں دینا چاہتے۔ پیسہ، شہرت، طاقت، افراد یا نفسانی خوشی، کسی کو زندگی میں جو شے بھی سب سے پیاری ہو اسے وہی سب سے پہلے ختم کرنی چاہیے۔ اپنے گھوڑے کو تھپکی دیتے ہوئے شمس تبریز نے حتمی انداز میں بات کی، میرا خیال ہے تمہیں اپنے خاندان کے ساتھ بغداد میں ٹھہرنا چاہیے۔ کوئی ایماندار تاجر ڈھونڈو اور اس کے شاگرد بن جاؤ۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کسی روز تم ایک اچھے تاجر بن جاؤ گے، لیکن حریص مت بننا۔ اب تمہاری اجازت سے مجھے جانا ہوگا۔ اس کے ساتھ انہوں نے ایک آخری بار مجھے سلام کیا، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور وہ اپنے سمو تلے پھسلتی ہوئی دنیا پر سر پر دوڑنے لگا۔ میں اپنے گھوڑے پر کود کر چڑھا اور بغداد کے مضافات تک ان کا پیچھا کیا، مگر پھر ہمارے درمیان فاصلہ بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ دور فاصلے پر کسی سیاہ نقطے کی صورت بھی دکھائی نہ دیے۔ افق پر اس سیاہ نقطے کے اوجل ہونے کے بہت دیر بعد تک
بھی میں خود پر شمس تبریز کی نگاہوں کا بوجھ محسوس کر سکتا تھا۔ ایلا، نارتھمپٹن، 24 مئی 2008۔ ناشتہ دن بھر کا سب سے اہم کھانا ہے۔ اس قول پر یقین رکھنے والی عورت کی حیثیت سے ایلا ہفتے کے معمول کے دنوں اور چھٹی کے روز بھی ایک ہی طرح سے روز صبح اٹھ کر کچن کی راہ لیتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ ایک اچھا ناشتہ باقی دن کے مزاج کو طے کرتا تھا۔ اس نے وومن میگزینوں میں پڑھا تھا کہ وہ خاندان جو پابندی سے مل بیٹھ کر مناسب ناشتہ کرتے ہیں ان کی نسبت زیادہ باہم پیوست اور ہم آہنگ ہوتے ہیں، جن میں خاندان کا ہر فرد صبح عجلت میں نیم بھوک کے عالم میں گھر سے نکل پڑتا ہے۔ اور اگرچہ اسے اس تحقیق پر پکا یقین تھا، پھر بھی ابھی اسے خوشیوں بھرے کسی ناشتے کا تجربہ نہ ہوا تھا جس کے بارے میں میگزین لکھتے تھے۔ ناشتے کا اس کا تجربہ کہکشاؤں کا تصادم تھا، جہاں اس کے خاندان کا ہر فرد کسی مختلف ڈھول کی دھن پر مارچ کرتا تھا۔ ہر کوئی ناشتے میں دوسرے سے مختلف چیز کھانا چاہتا تھا، جو ایلا کے مل کر ناشتہ کرنے کے تصور سے بالکل مختلف تھی۔ میز پر یگانگت یا اتفاق کیسے ہو سکتا تھا جب ایک ٹوسٹڈ بریڈ اور جیم کتر رہی ہوتی جینٹ، جبکہ دوسرا چپڑ شہد والا سیریل کھا رہا ہوتا ایوی، اور تیسرا صبر سے انتظار کر رہا ہوتا کہ اسے سکریمبلڈ انڈے پیش کیے جائیں گے ڈیوڈ، اور چوتھی کچھ بھی کھانے سے سرے سے انکار ہی کر دیتی اورلی۔ پھر بھی ناشتہ اہم تھا۔ ہر صبح وہ اسے تیار کرتی، اس بات پر پرعزم کہ اس کا کوئی بچہ کینڈی یا کوئی اور جنک فوڈ چباتے ہوئے دن کا آغاز نہ کرے۔ لیکن اس صبح جب وہ کچن میں داخل ہوئی تو کافی تیار کرنے، نارنجی نچوڑنے یا بریڈ سینکنے کے بجائے پہلا کام ایلا نے یہ کیا کہ کچن کی میز پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ کھول لیا۔ اس نے انٹرنیٹ لاگ آن کیا تاکہ دیکھ سکے کہ عزیز کی ای میل آئی تھی یا نہیں۔ اسے خوشی ہوئی کہ ای میل موجود تھی۔ ڈیئر ایلا، مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ تم اور تمہاری بیٹی کے درمیان معاملات میں بہتری آ گئی ہے۔ جہاں تک میری بات ہے، میں کل صبح سویرے موستینانگو گاؤں سے نکل کھڑا ہوا تھا۔ عجیب بات ہے کہ میں وہاں صرف چند روز رکا، اور پھر بھی جب الوداع کہنے کا وقت آیا تو میں نے اداسی بلکہ تقریباً رنج محسوس کیا۔ کیا میں دوبارہ کبھی گوئٹے-مالا کا یہ چھوٹا سا گاؤں دیکھ پاؤں گا؟ میرا نہیں خیال۔ ہر بار جب میں اپنی پسندیدہ جگہ کو الوداع کہتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے میں اپنے وجود کا ایک حصہ پیچھے ہی چھوڑے جا رہا ہوں۔ میرا اندازہ ہے کہ ہم نے چاہے مارکو پولو کی طرح خوب سفر کیا ہو یا پھر گہوارے سے لے کر قبر تک ایک ہی جگہ مقیم رہے ہوں، زندگی پیدائش اور موت کا ایک سلسلہ ہے۔ لمحے جنم لیتے ہیں اور لمحے فنا ہو جاتے ہیں۔ نئے تجربات کے سامنے آنے کے لیے پرانے تجربات کو مرجھانا پڑتا ہے۔ تمہارا ایسا خیال نہیں؟ موستینانگو میں نے مراقبہ کر کے تمہاری شخصیت کے گرد حالے کے رنگوں کا تصور کرنے کی کوشش کی۔ زیادہ دیر نہ گزری کہ میرے سامنے 3 رنگ نمودار ہوئے: پرشوق زرد، کمزور نارنجی اور محتاط سا دھاتی ارغوانی۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ تمہارے رنگ تھے۔ مجھے لگا کہ وہ الگ الگ اور مل کر بھی دونوں طرح خوبصورت تھے۔ گوئٹے-مالا میں میری آخری منزل چاجل ہے، کچی اینٹوں کے گھروں اور اپنی عمر سے بڑی سمجھدار آنکھوں والے بچوں کا ایک چھوٹا سا قصبہ۔ ہر گھر میں ہر عمر کی عورتیں شاندار گلکاریاں اور غالیچے بناتی ہیں۔ میں نے ایک بوڑھی دادی اماں سے ایک غالیچہ منتخب کرنے کا کہا اور بتایا کہ وہ نارتھمپٹن میں رہنے والی ایک خاتون کے لیے تحفہ ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے اپنے پیچھے موجود بڑے سے ڈھیر سے ایک غالیچہ نکالا۔ خدا کی قسم اس ڈھیر میں ہر ممکنہ رنگ کے 50 سے زائد غالیچے تھے۔ پھر بھی اس نے جو منتخب کیا وہ صرف 3 رنگوں کے ڈیزائن پر مشتمل تھا: زرد، نارنجی اور ارغوانی۔ مجھے خیال ہوا کہ تم اس اتفاق کے بارے میں جاننا پسند کرو گی۔ اگر اتفاق نام کی کوئی شے خدا کی کائنات میں موجود ہے تو کیا تمہیں کبھی یہ خیال آیا کہ ہمارا خطوط کا یہ تبادلہ ہو سکتا ہے کسی اتفاق کا نتیجہ نہ ہو؟ مخلص عزیز، پس تحریر۔ اگر تم چاہو تو میں یہ غالیچہ تمہیں ڈاک کے ذریعے بھجوا دوں، یا میں اس روز کا انتظار کر سکتا ہوں کہ جب ہم کافی پینے کے لیے ملیں اور میں اسے خود لے کر آؤں۔ ایلا نے اپنی آنکھیں بند کیں اور تصور کرنے کی کوشش کی کہ اس شخصیت کے حالے کے رنگ اس کے چہرے کا کیسے احاطہ کیے ہوئے تھے۔ دلچسپ طور پر اس کی ذات کا جو تصور اس کے ذہن کے پردے پر منعکس ہوا وہ کسی بالغ شخصیت کا نہیں بلکہ ایک بچی کا تھا، تقریباً 7 برس عمر کی۔ بہت سی باتیں ایک دم اس کے دماغ میں کسی سیلاب کی طرح امنڈ پڑیں۔ یادیں جو اس کا خیال تھا وہ عرصہ ہوا پہلے چھوڑ آئی تھی۔ اپنی کمر میں پستئی رنگ کا ایپرن باندھے
اور ہاتھ میں پیمائش کا کپ لیے ساکت کھڑی اس کی ماں کا تصور، اس کے چہرے پر تکلیف کا سفید راکھ سا نقاب، دیواروں سے لٹکتے شوخ رنگوں کے چمکتے کاغذ سے کاٹ کر بنائے گئے دل، اور چھت سے لٹکتا اس کے باپ کا جسم، یوں جیسے وہ کرسمس کی آرائش میں گھل مل جانا اور گھر کو ایک پرمسرت تہوار کا تاثر دینا چاہتے تھے۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس نے اپنی نوعمری کے برس اپنی ماں کو اپنے باپ کی خودکشی کا ذمہ دار سمجھتے گزارے تھے۔ اپنی نوجوانی میں ایلا نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ جب اس کی شادی ہوگی تو وہ اپنے شوہر کو ہمیشہ خوش رکھے گی اور اپنی شادی کو اپنی ماں کی طرح ناکام نہ ہونے دے گی۔ اپنی اس کوشش میں کہ اس کی شادی شدہ زندگی جس قدر ممکن ہو سکے اس کی ماں کی شادی شدہ زندگی سے مختلف ہو، جس نے کسی عیسائی آدمی سے شادی کی تھی، ایلا نے اپنے ہم مذہب سے شادی کو ترجیح دی تھی۔ یہ صرف چند برس پہلے کی بات تھی کہ ایلا نے اپنی بوڑھی ہوتی ہوئی ماں سے نفرت کرنا چھوڑ دی تھی، اور اگرچہ ان دونوں کے تعلقات بعد میں اچھے ہو گئے تھے، سچ یہ تھا کہ جب کبھی بھی وہ ماضی کو یاد کرتی تو اسے اپنے اندر گہرائی میں کہیں تکلیف محسوس ہوتی تھی۔ موم، ارث ٹو موم، ارث ٹو موم۔ ایلا کو اپنے کندھوں کے پیچھے ہنسی کی پھوار اور سرگوشیاں سنائی دیں۔ جب وہ مڑی تو اسے آنکھوں کے چار جوڑے حیرت کے عالم میں خود کو تکتے ملے۔ اورلی، ایوی، جینٹ اور ڈیوڈ چاروں ایک ساتھ ناشتے کے لیے چلے آئے تھے اور ایک دوسرے کے پہلو میں کھڑے اس کا یوں جائزہ لے رہے تھے جیسے وہ کوئی اجنبی مخلوق تھی۔ جس طرح سے وہ دیکھ رہے تھے لگتا تھا کہ وہ خاصی دیر سے کھڑے اس کی توجہ پانے کی کوشش کر رہے تھے۔ صبح بخیر تم سب کو، ایلا مسکرا دی۔ آپ نے کیوں کر ہماری آواز نہیں سنی؟ اورلی نے واقعی حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ تم اس سکرین میں بہت محب لگتی تھیں، ڈیوڈ نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ ایلا کی نگاہ نے اپنے شوہر کی نگاہوں کا پیچھا کیا اور وہاں اس کے سامنے اسکرین پر اسے عزیز زہارا کی ای میل دکھائی دی، جو مدھم سی روشنی تھی۔ ایک لہجے میں اس نے شٹ ڈاؤن کا انتظار کیے بغیر لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ مجھے لٹریری ایجنسی کے لیے کافی کچھ پڑھنا ہے، ایلا نے آنکھیں گھماتے کہا۔ میں اپنی رپورٹ پر کام کر رہی تھی۔ نہیں، آپ رپورٹ پر کام نہیں کر رہی تھیں، آپ ای میل پڑھ رہی تھیں، ایوی نے کہا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ ان ٹین ایج لڑکوں میں ایسا کیا تھا جس نے انہیں دوسرے سب لوگوں کی خامیوں اور جھوٹ کو پکڑنے کا اتنا شوقین بنا دیا تھا؟ ایلا نے سوچا، لیکن اسے اطمینان ہوا کہ دوسرے اس موضوع میں لگتا تھا دلچسپی نہیں لے رہے تھے۔ در حقیقت ان سب کی توجہ اب کہیں اور مرکوز تھی۔ ان کی نظریں کچن کاؤنٹر پر تھیں، ان سب کے سوال کو لفظوں میں بیان کرنے کو ایلا کی طرف مڑنے والی اورلی تھی۔ موم، کیسے ہوا کہ آج صبح آپ نے کوئی ناشتہ ہی نہیں بنایا؟ اب ایلا کاؤنٹر کی طرف مڑی اور اس نے وہ دیکھا جو سب دیکھ چکے تھے۔ کوئی کافی تھی، نہ چولہے پر سکریمبل انڈے، نہ ہی بلیو بیری ساس کے ساتھ کوئی ٹوسٹ۔ اس نے بار بار سر اوپر نیچے ہلایا، یوں جیسے کسی ناقابل تردید سچائی بیان کرتی کسی اندرونی آواز سے اتفاق کر رہی ہو۔ ٹھیک، اس نے سوچا، وہ ناشتہ بنانا کیوں کر بھول گئی تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔